کے اندر بھی یہ کردار ہوگا، جس کے اندر بھی یہ کیریکٹر ہوگا، دنیا اس کی غلام ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کہتے نا کہ جی ان کے جھنڈے اتنے، ہمارے اس سے زیادہ ہوں گے، ہے نا؟ جب نکلتے ہیں جلوس میں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی ان سے زیادہ شور شرابہ کریں گے، ڈی جے۔ ایسے دنیا فتح نہیں ہوتی، دل نہیں جیتے جاتے ایسے۔ یاد رکھو، ہم زمینیں جیتنے والے بادشاہوں کے غلام نہیں ہیں، دلوں کو فتح کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام۔ تو آقا علیہ السلام نے اس خاتون کو، ابھی شیر خاری ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق اس خاتون کی گود میں حضور کو دیا گیا، جو خاتون نظر انداز کی گئی تھی تاکہ دنیا یہ جان لے جس کو ساری دنیا اگنور کرتی ہے محمد الرسول اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کو کوئی سمان نہ دے، جس کو سب اگنور کریں، تم ان کو عزت دو۔ اور ایسا نہیں ہے، میں یہ بات یہاں تک لانا چاہتا ہوں، دلی میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے بیٹے۔ میں سارا سلسلہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بڑے سکون سے میں بھی بیٹھا ہوں اور آپ بھی پورا سننے کے موڈ میں ہیں انشاءاللہ۔ جی پیچھے والوں کو نیند آ رہی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا ماشاءاللہ سبھی جاگے ہوئے۔ تو حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، اور ابھی 300 سال کے قریب کا زمانہ ان کا، جس کو سب اگنور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو عزت عطا فرمائی نا، تو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے اس ملک میں کیسے انہوں نے اس کیریکٹر کو اپلائی کیا اور کیسے لوگوں کو جیت لیا، کیسے لوگوں کو جیتا۔ مولانا فخر پاک اپنے مریدوں کے ساتھ میں جا رہے تھے، جناب گنگا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ دلی میں خواجہ قطب صاحب کے آستانے پہ ایک مزار شریف ہے، کبھی آپ کی حاضری ہو، اللہ پاک آپ کو حاضری کی سعادت دے، تو وہیں آپ پوچھئے گا کہ مولانا فخر پاک کا مزار شریف کہاں ہے، اور یہ واقعہ ضرور یاد رکھیے گا اور محبت سے ان کے آستانے کو چوم لیجئے گا۔ کیسے کیریکٹر ہے یہ، ان کی کیریکٹروں کو چوما جائے۔ یہ دنیا فتوے لگاتی ہے نا بھیا، یہ بڑی مصیبتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے آزادی عطا فرمائے۔ بڑی مشکلات ہمارے لیے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو لوگوں کو جیتنا سکھایا تھا، کیسے جیتا دیکھو مولانا فخر پاک نے۔ مولانا فخر الدین گنگا کے کنارے سے جا رہے ہیں اور اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے، دلی میں حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مدرسہ تھا، اور پھر انہی کے شاگرد حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی میں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ کہاں پر؟ بریلی۔ جی کون سے شہر میں؟ ذرا زور سے۔ بریلی۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی پیدائش سے 100 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 100 سال پہلے، ہے نا؟ یہ اتہاس ہے، گودی میڈیا اس کو چھپا رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جانشین حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ کے گنگا کے کنارے سے گزر رہے تھے صاحب۔ سارے پنڈت وہاں بیٹھے ہوئے تو لوگوں کو نہلا رہے تھے، اور نہلانے کے بعد میں وہ پرساد ورشاد کچھ دیتے ہیں، پھر ان کو پیسہ ویسا ملتا ہے، اپنے دھرم کے حساب سے وہ کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا پنڈت تھا بیچارہ، بوڑھا پنڈت تھا، اس کے پاس کوئی نہانے کے لیے نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے کہ بھئی یہ صحیح اسنان نہیں کروا پائے گا، اس کے تو ہاتھ ویسے ہی کانپ رہے ہیں تو ہمیں کیا نہلا دے گا، اور اس کے نہلانے سے ہمارا کیا کلیان ہو جائے گا، ہیں ہمارے کیسے گناہ دھل جائیں گے۔ تو وہ کوئی جان نہیں رہا تھا، سب نظر انداز کر رہے تھے، سب اگنور کر رہے تھے۔ حضرت مولانا فخر پاک نے ذرا دیکھا اس کو، ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے، اب تو بات اس سے بھی آگے آ گئی ہے۔ میں کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں، لوگ ملتے ہیں نا تو اتفاق سے اگر داڑھی ٹوپی والا تو یہ دیکھتا ہے کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے کہ نیچے، اور پھر پہلے پاجامے پہ نظر جاتی ہے، اس کے بعد مونچھوں پہ نظر جاتی ہے۔ اب یہ ان سے آزاد ہو جاؤ پہلے، بعد کے دشمن تو دیکھ لیے جائیں گے۔ تو مولانا فخر پاک انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، ان کی نظر میں صرف ایک چیز تھی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یاد رکھو، جو کسی مشن پہ آئے ہوتے ہیں نا، جو کسی مشن پہ آئے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہنم میں جاتی ہوئی انسانیت کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہم اخرجت للناس ہیں نا، بیسٹ کمیونٹی ہے نا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، رحمت للعالمین کے غلام ہیں نا، ہماری بھی ذمہ داری وہی ہے۔ تو مولانا فخر پاک نے دیکھا، کہا بھائی بوڑھا ہے بیچارہ، اپنے ساتھیوں سے مریدوں سے کہا بھیا اگر اجازت دے دو
تو میں ان کے پاس میں چلا جاؤں, ایسا کرو تم لوگ واپس چلے جاؤ. حضرت مولانا فخر پاک نے اپنا حلیہ بدل لیا, کپڑے انہوں نے بدل لیے, اور وہ گئے بوڑھے پنڈت کے پاس میں گئے. کہا جی بابا جی مجھے آپ نے ہلا دو. ایمان سے بتانا اگر اس دور کا کوئی ٹپیکل نیرو مائنڈ مولوی ہوتا کیا کرتا؟ جی ہے نا. مولانا فخر پاک گئے, کہا جی بابا جی مجھے نلا دو. اس نے ڈالا گنگا میں برتن, مولانا فخر پاک کے اوپر پانی ڈال دیا, اسنان کر لیا. حضرت نے پیسے نکالے اس کو دیے. مدد کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا اللہ کا ولی, مدد کرنے کا بہانہ. تم تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہو, تم تو کہہ رہے ہو یہ سنگٹن ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے, تم تو کہہ رہے ہو یہ جی ہمارے خلاف دنگا, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کبھی پلٹ کر کے اپنا روشن ماضی تو دیکھو. کتنا خوبصورت اتہاس ہے. دنیا کی کسی کمیونٹی کو اللہ نے بندہ نواز نہیں عطا فرمائے. دنیا کی کسی قوم میں شمنا میرا جیسی خوبصورت شخصیت نہیں ہے. دنیا کی کسی قوم کو اللہ نے سلطان الہند نہیں عطا فرمائے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لاڈلے مشائخ رکھے ہیں. اپنی طاقت کو پہچاننے کی تو کوشش کرو, پلٹ کے تو دیکھو کیسے بزرگ تھے تمہارے, لوگوں کو کیسے جیتا انہوں نے. تو مولانا فخر پاک نہا لیے, پیسے نکالے دے دیے. کہا جی بابا جی آج کم ہیں, کل تھوڑے زیادہ دیے. زیادہ تھے لیکن اس کو احساس نہ ہو, عزت نفس کا سیلف ریسپیکٹ اس کی ہرٹ نہ ہو جائے. زیادہ دیے, کہا جی بابا جی آج کم ہے, کل تھوڑا زیادہ دے دوں گا. یعنی کل کے لیے بھی ڈھارس بنا کے آ گئے کہ کل بھی پریشان نہ ہونا, کوئی نہیں آیا تو میں آ جاؤں. بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اللہ کا بندہ ہے نا, چولہا جلنا چاہیے اس کے گھر کا بھی. اللہ کا بندہ ہے نا تو چولہا جلے اس کے بھی گھر کا. مولانا فخر پاک واپس آئے, دوبارہ غسل کیا, چلے گئے مسجد میں نماز ادا کی. اگلا دن آیا, ٹارگیٹ مشن مولانا فخر پاک کا, رحمت للعالمین کے امتی, خیر امت ہیں. دوسرے دن گئے, پھر جا کے نہائے, پیسے اور زیادہ دیے, اور پھر کل اور آؤں گا تو اور زیادہ دے دوں گا. دل خوش ہو گیا. قرآن شریف نہیں پڑھ, سورہ بقرہ پڑھ کے دم نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر, نہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے ہیں, ارے اللہ پاک اس کا دل نہیں. صوفیاء کا تو ان کی اسٹریٹجی اور ان کی سنسیئرٹی الگ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی خاموش ہیں, ان کے پاس میں کیا علم ہوگا. بھائی دنیا کی سائنس جہاں پر دم توڑتی ہے اور دنیا کے سائنٹیفک لوگوں کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے, وہاں سے خواجہ معین الدین کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز. تو وہ کیا ہوا کہ مولانا فخر پاک پھر تیسرے دن بھی گئے. اب وہ پنڈت جی بھی بڑے حیران تھے کہ یار عجیب آدمی ہے, بتاؤ میرے پاس تو کوئی آتا نہیں, یہ آتے ہیں روزانہ اور زیادہ دے کر جاتے ہیں. خوش تھا وہ, دل خوش ہو گیا. تصوف بجز خدمت خلق نیست. سمجھ رہے ہیں, یہ تسبیح ہے گھمانا تصوف نہیں ہے. خدمت خلق اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ بندہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ. اور علامہ جامی نے کہا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہیں فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. عشق کا بندہ بن, عشق کا غلام بن, اور یہ نسب و سب ترک کر دو جامی, کیونکہ اس راہ میں فلاں کا بیٹا کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے بندوں کی خدمت کرو تاکہ تم مخدوم بنا دیے جاؤ. جو سروسز دیتا ہے نا دنیا کو, جو سروس دیتا ہے, جو سوشل سروس دیتا ہے نا سماج کو, دنیا اس کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتی ہے نا. اس کی محبت کا اور اس کی خدمت کا لو. اب مولانا فخر پاک تیسرے دن بھی گئے. اب پنڈت جی دل میں سوچ تو رہے تھے عجیب آدمی ہے, کوئی میرے پاس تو نہیں آتا, یہ روزانہ آ رہے, معاملہ کیا ہے. تیسرے دن بھی جب اسنان کر لیا, اب حضرت چلے گئے. پیچھے پنڈت جی بھی تھے. حضرت گئے, انہوں نے غسل کیا. غسل کر کے مسجد میں جب تشریف لائے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. دوپہر کا وقت تھا. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو پیچھے پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے. کہنے لگے بابا جی آپ کا دین اتنا خوبصورت ہے, آپ نے میرے گھر کے چولہے کا خیال رکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں. دیکھو بھارت کے مسلمان اگر یہ کیریکٹر اپنانے کے لیے تیار ہیں تو جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں وہ پتھر پھینک کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہیں آج بھی. اور اگر تم ضد کرو گے
तो जिद तो इस मुल्क में तुगलक की भी नहीं चली, लोधी की भी नहीं चली, दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो गई, मुग़लों का कार्यकाल भी ख़त्म हुआ। तो जितने भी ज़िद्दी थे वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, उनके महल वीरान हो गए। लेकिन जिनके अंदर लचक थी, जिन्होंने अल्लाह के लिए जीना सीखा था, अल्लाह ने उनकी कब्रें भी आबाद कर रखी हैं। और सुल्तानुल हिंद का आस्थाना सलामत है, लाडले मशाइख का आस्थाना सलामत है, ख्वाजा शमना मीरा की चौखट सलामत है, बंदा नवाज का आस्थाना सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो झुकोगे तो बचोगे। लचक पैदा करो ना अपने अंदर। जब तूफान आता है तो ये जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े गिर जाते हैं, छोटी सी घास जिसके अंदर लचक होती है ना वो लहलहाती रहती है, और फिर तूफान आए तब भी और तूफान चला जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून को इज्जत अता फरमाई जिसको सारे मक्के ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब कमज़ोर ढूंढने के लिए और ज़रूरतमंद ढूंढने के लिए आपको श्रीलंका जाने की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह वैसे ही इरशाद फरमा चुके हैं, वो आदमी कभी मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तुम्हारे होते हुए वो भूखा सो रहा है, तो वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात है। कहीं मत जाओ, मोहल्ला देख लो अपना, आसपास में देख लो अपने। किसी का दिल जीतने के लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, जमुना के किनारे यहीं अपने आसपास में देख लो, न जाने कितने हाजतमंद और ज़रूरतमंद होंगे। अगर तुम हुजूर का उम्मती होने के नाते उनकी खिदमत कर दोगे, बंद मुट्ठी उनकी मदद कर दोगे, तो कसम खुदा की इस तरह से मीलाद करना ये अल्लाह को भी खुश करता है और रसूलुल्लाह को भी राज़ी करता है।